جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، گزشتہ 2-3 جمعوں سے معراج کی بات چل رہی ہے۔ ضمن میں ایک اور بات بھی ہے، وہ بھی عرض کر لیتے ہیں۔ خصوصاً عورت کو جو مقام ملا ہے، اسلام نے مقام دیا۔ عورت کو جو عزت ملی ہے، جو مقام ملا ہے، اسلام کی وجہ سے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پھر بھی بہت سارے واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں کہ بعض عورتوں کی زبانوں پر شکوے کے کلمات بلند ہوتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں حقوق سے محروم رکھا، اور اس غرض کے لیے بعض عورتیں جمع ہو کر ریلی نکالتی ہے اور یہ نعرہ لگاتی ہے، میرا جسم میری مرضی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ ایک بھیڑیا کسی بکری کو کہے کہ آپ کو آپ کے مالک نے قید کر کے رکھا ہے، آپ آزادی سے محروم ہیں، آپ اپنے مالک سے بھاگ جائیں، آپ جنگل میں آزادی کی زندگی گزاریں۔ ظاہر بات ہے، اس میں بھیڑیے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بکری مالک سے دور ہو جائے تو یہ میرے لیے شکار بن جائے، میں اس کی شکار کروں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر کچھ درندے ہیں، کچھ بھیڑیوں کی طرح زندگی گزارنے والے لوگ ہیں اور غلط سوچ رکھنے والے ہیں، جو عورتوں کو اکساتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہیں تو حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ دیکھیں، تم کبھی باپ کی نگرانی میں ہوتی ہو، کبھی بھائیوں کی نگرانی ہوتی ہے، کبھی شوہر کی نگرانی ہوتی ہے، تمہاری تو اپنی مرضی نہیں ہے۔ تو وہ ان کے کاموں کے اندر یہ بات ڈالتے ہیں، ان کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ آزاد ہو جائے۔ جو باپ کا ان پر ہاتھ ہے اور بھائیوں کا ہاتھ ان کے سر پر ہے یا شوہر کا ہاتھ ہے، یہ اس سے الگ ہو جائے، معاشرے کے اندر آزاد ہو جائے، اور جو ان کی عزت محفوظ ہے اسلام کی وجہ سے، وہ عزت تار تار ہو جائے اور یہ ہمارے لیے شکار بن جائے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری عورتوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بار بار یہ جملہ بھی سنا جاتا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمیں حقوق نہیں دیے۔ اسلام نے ہمیں کہا کہ گھر میں بیٹھ جاؤ، اور ہمارا حق یہ ہونا چاہیے کہ اسلام ہمیں یہ کہے کہ بازاروں میں پھرو اور کھلے عام پھرو۔ حالانکہ اگر مطالعہ کیا جائے، عورت کو جو ایک مقام ملا ہے، ایک عظمت ملی ہے، ایک عزت ملی ہے، وہ تو اسلام نے دی ہے۔ عورت کا تو کوئی مقام نہیں تھا۔ اگر ہم جاہلیت کے دور کا مطالعہ کریں تو تاریخ بتاتی ہے کہ عورت کو تو جینے کا حق بھی نہیں تھا، عورت کو جینے کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے، جاہلیت کے دور میں جس گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس کو اپنے دامن کے اوپر ایک دھبا سمجھا جاتا تھا، تذلیل کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس جرم میں آپ کو قتل کیا گیا تھا۔ تو جاہلیت کا معاشرہ تو وہ ہے جس میں عورت کو جینے کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا تھا۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے، جاہلیت کے دور کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ شخص جس کے سامنے کبھی بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی اور اسے کہا جاتا تھا کہ آپ کے گھر کے اندر بچی پیدا ہو گئی، تو پریشان ہو جاتا تھا
یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپتا تھا کہ میرے گھر کے اندر بچی پیدا ہو گئی، اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، لوگوں سے چھپتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر بچی پیدا ہو گئی۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اس کے سامنے صرف دو راستے ہوتے تھے، نمبر ایک، بچی کو چھوڑ دے اپنے گھر کے اندر، اسے قتل نہ کرے اور ذلت والی زندگی بسر کرے، یعنی گھر کے اندر اگر بچی ہے تو اس کو، ان کا تصور یہ تھا کہ یہ ہماری زندگی ذلت والی زندگی ہے۔ ام یدسہ فی التراب، دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان کو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے۔ یہ جو عورت کو ایک مقام ملا ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، یہ مقام اسلام نے دیا ہے۔ ماں کو جو ایک مقام ملا ہے، اور کتنا مقام ملا ہے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ بعض مواقع میں تو اسلام نے مرد سے عورت کو بڑھ کر مقام دیا، عورت کا حق مرد سے بڑھ کر ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے؟ اسلام نے میری کیا ذمہ داری لگائی ہے کہ میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اسلام نے تمہیں یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ ماں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کر۔ اس صحابی نے دوبارہ سوال کیا، ثم من، یا رسول اللہ ماں کے بعد کس کا درجہ ہے؟ فرمایا امک۔ دوسری بار آپ نے پھر فرمایا کہ ماں زیادہ مستحق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس صحابی نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ ثم من، پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا پھر بھی ماں زیادہ مستحق ہے۔ 3 دفعہ آپ نے یہ جواب فرمایا، اور جب اس صحابی نے 4th دفعہ سوال کیا، فرمایا ثم اباکا، پھر باپ کا نمبر ہے۔ تو ماں کو جو یہ مقام ملا ہے، یہ تو اسلام نے مقام دیا ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ اسلام نے بتایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ جو اللہ نے بیان فرمایا، یہ اسلام نے بتایا ہے۔ لیکن کیسا عجیب معاشرہ ہے اور عجیب ذہنیت ہے، بعض کلمہ پڑھنے والے لوگ، ان کی زبانوں پر بھی یہ جملہ ہوتا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ جاہلیت نے تو عورت کے جینے کا حق بھی چھین لیا تھا، عورت کو اس حق سے بھی محروم کر دیا تھا۔ پھر اسلام نے عورت کو یہ حق بھی دیا کہ آپ کی کمائی کے ذمہ دار آپ کے شوہر ہیں، آپ گھر میں بیٹھے، آپ عزت اور وقار کے ساتھ زندگی بسر کریں، آپ کا شوہر کمائے گا، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے مشقت میں ہو، چاہے اسے تکلیف ہو، وہ کمائی کر کے لائے گا، آپ کا حق ہے اس پر، وہ کمائی کر کے آپ کے لباس کا انتظام کرے گا، آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرے گا۔ لیکن عورتیں جو یہ کہتی ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گھر کے اندر نہیں بیٹھنا، شوہر پر حق نہیں ہونا چاہیے، ہم نے خود کمائی کرنی ہے۔ اسلام نے کہا آپ گھر کے اندر عزت کے ساتھ رہے، آپ گھر کی زینت ہے، آپ بازار کی زینت نہیں ہے۔ لیکن عورت یہ چاہتی ہے کہ میں بازار کے لیے زینت بن جاؤں، میں دفتر کے لیے زینت بن جاؤں، میں کسی دکان کے لیے زینت بن جاؤں، اور بازار میں رہنے والے لوگوں کے لیے میں زینت بن جاؤں۔ اسلام نے کتنا حق دیا، عورت کو میراث کے اندر بھی شامل کر دیا، میراث میں بھی وہ عورت کا پورا حصہ ہے۔ تو یہ ضمناً میں نے ایک بات بتائی